اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تجاوز کی حدود کیا ہیں یا تجاوز کیا چیز ہے۔ اصل میں تجاوز کی اجازت نہیں ہے انسان کو کہیں بھی کسی بھی مرحلے میں۔ البتہ دیکھیں جو دین ہے تو اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین اس کے معاملے میں خاموش ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اجازت ہوتی ہے، وہ تجاوز نہیں ہوتا۔ وہ اجازت جو ہے وہ تجاوز نہیں ہے، وہ دین ہی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں نے تو آپ کو کہا نا کہ دین جو ہے وہ سارے ہماری زندگی پر محیط ہے، ساری زندگی۔ اب یعنی سنت میں بھی ایسی بات ہے، یعنی قرآن کے احکامات میں بھی ایسی بات ہے کہ جہاں پہ یعنی قرآن بھی خاموش ہوتا ہے بعض اوقات اور حدیث بھی خاموش ہوتی ہے، تو جہاں قرآن اور حدیث خاموش ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر اجازت ہے جس طریقے سے بھی آپ کریں، مناسب نہ، لیکن وہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو وہ تجاوز نہیں کہلائے گی، کیونکہ تجاوز جو ہے وہ بذات خود بری چیز ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ نے یعنی مثال کے طور پہ نوافل ہیں، نماز کی جو ہیں سنت موقدہ ہیں یا واجبات ہیں یا فرائض ہیں، اس کے علاوہ نفل ہے، آپ کی مرضی، نفل پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، تو نہیں پڑھیں گے تو عذاب نہیں ہے، اجازت ہے آپ کو۔ تو اسی طرح یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں دین میں فراخی رکھی ہے اور کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اب لباس ہے، میں نے شلوار قمیص پہن لیا ہے، آپ نے کسی نے پینٹ پہن لی ہے مثال کے طور تو یہ دین کی اجازت ہے۔ اگر آپ کی جو لباس ہے، جو بھی لباس جو پردے کی آپ کی حدود پوری کرتے ہوں اس کی اجازت ہے، تو وہ اجازت جو ہے وہ تجاوز کا نہیں کہلائے گی، وہ اجازت ہی کہلائے گی۔ جی، آپ نے ٹائی باندھ دی مثال کے طور پہ، تو ٹائی تو کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ کسی خاص قوم کا کوئی طر امتیاز ہے، ایک عام لباس ہے تو آپ ٹائی بھی لگا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم